11ویں محرم کا دن گزر گیا اور ارباب کرم آپ نے کل شام غریباں کی مجلس سنی ہوگی، وہ سارے مصائب بھی سنے ہوں گے اور وہ سب عظمت امام حسین کا اظہار ہوں گے. لیکن اگر آپ غور کیجئے تو یہ 11ویں محرم کا دن بہت سخت دن ہے، کیونکہ آج انہوں نے سب اپنے لاشوں کو دفن کیا ہے. جتنے یزیدی لشکر کے سپاہی تھے ان سب کی لاشوں کو دفن کیا. اور امام علی آج ہی کا دن ہے کہ ہمارے چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی ہیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں. آج ہی کا دن ہے کہ ہماری شہزادی جناب زینب و جناب ام کلثوم کے ہاتھ باندھے گئے ہیں. اور ہاتھ اس طرح نہیں باندھے گئے تھے، ہاتھ کو گردن کے پیچھے باندھا گیا تھا. آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہاتھ پس گردن باندھے گئے. یہ شہزادی کی شان تھی کہ جو ثانیہ زہرا اس کے ہاتھ پس گردن بندھے. اور یہ قافلہ لے جایا گیا یہاں تک کہ بیمار امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ارباب کرم آپ اندازہ کریں 11ویں محرم ہے، روانہ ہو رہے ہیں کوفے کی طرف، بیمار امام کے چہرے کا رنگ بدلا تو شہزادی پریشان ہو گئی. ان کو توجہ تھی کیونکہ امام کی حفاظت کی ذمہ داری، میرے آقا اور مولا کی حفاظت کی ذمہ داری شہزادی کے سروں پر تھی. اس لیے شہزادی نے پوچھا، جناب زینب نے پوچھا، یہ سید سجاد تمہارا کیا حال ہے؟ میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے تو تمہاری روح نکلنے والی ہے، جسم سے پرواز کر جائے گی. امام زین العابدین فرماتے ہیں پھوپھی اماں کیا کروں، انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا. یہ ملاعین جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جو امام وقت سے لڑے، وہ دفن ہو گئے. میرے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے، میرے بابا کا لاشا بے غسل و کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہے. جس کا جوان بیٹا موجود ہو، کیا بلکہ میں کہتا ہوں جس کا جوان معصوم امام بیٹا موجود ہو، اس کا لاشا کہیں پڑا رہتا ہے اس طرح سے. پھوپھی نے دیکھیں ارباب کرم آپ اندازہ کیجئے کہ جناب زینب نے تسلیت دی، مگر جناب امام زین العابدین کے ذہن کو موڑنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی. بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ارشاد فرمائے میرے لال غم نہ کرو، تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا، مزار بنے گا، روضہ تعمیر ہوگا. یہ سب پیشین گوئیاں ہیں اور زائر کثرت سے آیا کریں گے. آج جناب زینب کی جو پیشین گوئی ہے کربلا کے میدان میں جا کے کربلا کے روضے پر دیکھ لی جائے، کہا زائر کثرت سے آیا کریں گے، مگر دل بے قرار ہو گیا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کا رخ کیا اور آواز دی، اے نانا آپ کی نماز جنازہ 70,000 فرشتوں نے پڑھی ہے. آئیے یہ آپ کی گود کا پالا حسین ہے، یہ آپ کی بیٹی زہرا کا لاڈلا حسین ہے، جو بے غسل و کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے، جس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. بس اتنا کہنے کے بعد راوی کہتا ہے کہ شہزادی نے، دیکھیں وہ گھوڑے پر نہیں بیٹھی تھی. بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں جناب ابو الفضل عباس کے لیے یہ ملتا ہے کہ جناب ام البنین کی طرف سے بھی اور جناب فاطمہ کا خواب میں ذاکر کو بتانا بھی یہ موجود ہے کہ اپنے کو جناب ام البنین کہتی تھی، میرے لال جب کوئی بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے، اونچائی سے نیچے جاتا ہے اور گرتا ہے تو ہاتھ کا سہارا لے لیتا ہے. اے عباس تیرے ہاتھ کٹ چکے تھے، تو نے کیسے اپنا سہارا لیا ہوگا جب ریگزار کربلا پر آیا ہوگا. میں کہتا ہوں، میں جناب ام البنین کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، زینب علیہ مقام آپ کی بیٹی ہیں. اے ام البنین ذرا دیکھیے، ہاتھ کٹے نہیں تھے مگر گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے. اور شہزادی گھوڑے سے نیچے نہیں آئیں، شہزادی اونٹ کی پشت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے اپنے کو اونٹ کی پیٹھ سے نیچے گرایا. میں کہتا ہوں جو عباس کا حال ہوا تھا ویسے ہی شہزادی عباس کی بہن کا حال ہوا کہ ہائے کیسے میری شہزادی نے ریگزار کربلا پر سہارا لیا ہوگا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.